دوستو ہم نے پروفائلنگ کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا. ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ پروفائل کے اندر کیا انکلوڈ ہونا چاہیے, دا لائکس آف پکچر, ڈسکرپشن, پورٹ فولیو کیسا بنانا چاہیے, ہاؤ یو کین کریٹ پورٹ فولیو ایز اے بگنر, سو اینڈ سو فورتھ. ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا. آئیے اب ایک ایسے فیکٹر کو ڈسکس کرتے ہیں جو شاید دیکھنے میں بظاہراً اتنی امپورٹنس نہ لیتا ہو, لیکن اس کی واقعی ان لانگ ٹرم بہت امپورٹنس ہے. میں آپ کو ایک مثال بتانا چاہوں گا. جب آپ کسی پروڈکٹ کو خریدنے جاتے ہو تو اس پروڈکٹ کو آپ ٹیسٹیمونیلز اور ریویوز دیکھتے ہیں نا. اگر آپ انٹرنیٹ پہ کوئی کورس دیکھتے ہو تو سب سے پہلا سٹیپ آپ کیا لیتے ہیں؟ سب سے پہلا سٹیپ آپ یہ لیتے ہیں کہ آپ اس کے ریویوز دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس پرٹیکولر کورس کے بارے میں کیا کیا بات کی ہوئی ہے. سملرلی فار یور فری لانس مارکیٹ پلیس پروفائل, امپلائر آ کے جہاں پہ بیسک چیزیں دیکھتے ہیں, وچ از یور پروفائل, یور ویڈیو, یور پکچر, وچ از دا ڈسپلے پکچر, رائٹ. ساتھ ساتھ وہ آپ کے فیڈ بیک بھی دیکھتے ہیں کہ پریویس امپلائرز نے اس فری لانسر کو کیسے ریٹ کیا ہوا ہے. جب بھی آپ کوئی کام ختم کرتے ہیں نا, مثال کے طور پہ میں ایک لوگو ڈیزائنر ہوں اور میں نے $100 کا ایک پروجیکٹ ختم کر دیا, امپلائر بھی خوش, میں بھی خوش, جیب میں میرے آگے پیسے, بوتھ آر ہیپی. اب پروجیکٹ ختم کرنے کے بعد امپلائر کا ایک کام اور ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے آپ کے کام پہ فیڈ بیک دینا. یعنی کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے نا اس سے ریلیٹڈ اگر امپلائر خوش ہے تو وہ مجھے 5 اسٹار فیڈ بیک دے کے اس سے ریلیٹڈ ڈسکرپشن لکھیں گے کہ یس, ہشام از اے گریٹ ڈیزائنر, ہشام ہیز ورکڈ ہارڈ, ہشام ہیز میٹ ڈیڈ لائنز, ہشام ہیز گاٹ گریٹ کمیونیکیشن اسکلز. یہی 4 باتیں ہوتی ہیں بیسیکلی فیڈ بیک کی, بٹ اٹ ویریز فرام فری لانس مارکیٹ پلیس ٹو فری لانس مارکیٹ پلیس. دیٹس فائن, نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ. لیکن اس فیڈ بیک کا دوستوں فرق کیا پڑتا ہے؟ دیکھیے, اس فیڈ بیک کا فرق یہ پڑتا ہے کہ آنے والا امپلائر یعنی کہ نیو پوٹینشیل امپلائر آپ کے پروفائل میں 3 چیزیں جان لیتا ہے. ایک, یور کریڈیبلٹی, بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے, اس کو پریویس لوگوں نے بھی کام کروایا, اس کو اچھی فیڈ بیک دی, ٹھیک آدمی ہے, لیٹس ٹاک ٹو ہیم ریگارڈنگ یور بزنس. کریڈیبلٹی کے بعد آتا ہے سسٹینیبلٹی. اب سسٹینیبلٹی کیا ہے؟ سسٹینیبلٹی یہ ہے کہ اس کو ایک فیڈ بیک ملی تھی 2015 میں, پھر اس کو فیڈ بیک ملتی رہی ہے 2016 میں, پھر اس کو فیڈ بیک ملتی رہی سارے 2017 میں, آگے چلتے رہے جتنے بھی سال ہیں. اس کا مطلب یہ سالوں سال سے کام کر رہا ہے. دس گائے knows his work, امپلائر کو خوش رکھ رہا ہے. سو سسٹینیبلٹی از دا سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ. تھرڈ امپورٹنٹ تھنگ از یور ریپوٹیشن. دیکھیں 5 اسٹار جب آپ کو فیڈ بیک آفٹر فیڈ بیک ملتی جائے گی نا دوستو, تو آٹومیٹکلی کریڈیبلٹی کا امپریشن بن جاتا ہے امپلائر کے ذہن میں کہ دیکھیے یہ اتنے ڈیوریشن سے کام کر رہا ہے, اس کا مطلب کہ یہ بھاگنے والا نہیں ہے, اس کو میں جب پروجیکٹ دوں گا یہ اپنا کام ختم کرے گا, سکسیسفلی فنش کرے گا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو اٹین دیٹ سسٹینیبلٹی. اینڈ فورتھ اینڈ امپورٹنٹ تھنگ از ٹرسٹ. اب آپ پوچھیں گے ٹرسٹ کا کیا لینا دینا ساری فیڈ بیک میں؟ یقین جانیے فیڈ بیک ہے ہی ٹرسٹ کا نام. یعنی کہ جو پریویس امپلائرز کے ورڈز ہیں, فیڈ بیک تو دے دی نا, 1 سے لے کے 5 اسٹار تک دے دی بیسڈ آن دیئر ایکسپیرینس ود یو ایز اے فری لانسر, لیکن جب وہ کامنٹ چھوڑتے ہیں وہ ٹرسٹ بلڈنگ فیکٹر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک کمنٹ میں جنرلی یہاں پہ دے دیتا ہوں, پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا بات بتانے کی ایمفسائز کر رہا ہوں. کہ یہ میں نے ایک امپلائر کا کام ختم کیا, $100 کا, امپلائر بہت خوش, مجھے 5 اسٹار فیڈ بیک مل گئی, اور جو مجھے کمنٹس ملے وہ یہ تھے, آئی ہیو یوز ہشام, ہی از ٹائم کانشیس, he does good quality, I am pleased and I recommend Hisham for the future work. جب یہ بات ہو جائے گی کمنٹ سیکشن میں, آٹومیٹکلی آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کی سسٹینیبلٹی, آپ پہ ٹرسٹ آٹومیٹکلی آنے والے امپلائرس کا بلڈ ہو جائے گا.
So whenever you successfully finish a project, it's your responsibility to request your employer to give you honest feedback, because feedback is that review system which would build the trust for future employers. I hope that makes sense to you.